میرے بھائی اور بہنوں، آپ کو ضرور وہ دن یاد ہوگا جب بھارتی وزیر اعظم واجپئی صاحب اسی تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں، اور کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کا اپنا مقام ہے، اپنی مہر ہے، پاکستان کی اپنی مہر ہے۔ اور پھر 2013 میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ 20 گھنٹے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا، روز بم دھماکے ہوتے تھے، ہر طرف بدامنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا، اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا۔ آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں، یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو باعزت سفر مہیا کر رہی ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اور صحت کے شعبے میں PKLI جیسے ادارے بن رہے تھے، ہسپتال بن رہے تھے۔ میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے۔ لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں، پوری قوم جان چکی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی، کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ کس طرح انہوں نے طے کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے، اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائق، نااہل اور نادان کلنڈروں کا ایک سرکس لگایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا، دھکا دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا
₹35 کلو تھا, ₹35. مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے؟ نواز شریف کے دور میں چینی ₹55 کلو تھی. میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں, ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاؤ ملتی ہے؟ اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی, اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا. اس کا پیسہ, اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا, عوام کو نہیں پہنچ رہا, بلکہ یہ پیسے عمران خان کے حواریوں اور اے ٹی ایم مشینوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا. نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا, ڈالر $104 پر تھا, اور کہاں پہنچ گیا آج؟ کہاں پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں؟ کس سے پوچھیں کہ گھی, دالوں, سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں 200 گنا کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دواؤں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے؟ کس سے پوچھیں کہ لوگ فاقوں پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ رکشہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نہر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا؟ کس سے پوچھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چھین لیا؟ آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو. کس سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا؟ کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے 3 4 گنا بل کیوں آ رہے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ 27 ارب میں میٹرو بس بنانے والا شہباز شریف تو جیل میں ہے, لیکن پشاور بی آر ٹی جس میں قوم کے 110 ارب ڈبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے امریکہ میں اربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ زمان پارک کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا؟ کس سے پوچھیں کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لاپتہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا. تم سے این آر او مانگتا کون ہے؟ تم اور علیمہ خان تو خود ثاقب نثار کے این آر او پر جی رہے ہو. تم کسی کو این آر او کیا دو گے؟ بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے؟ آکسیجن پشاور میں نہیں ملی, اور 7 افراد کیوں حکومتی نااہلی کے بھینٹ چڑھا دیے گئے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں
ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 7 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। किससे पूछें? कौन जवाब देगा? और किससे पूछें कि सकूत कश्मीर जैसे सानहे पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे? किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए? किससे पूछें कि पाकिस्तान, हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तन्हा हो गया है? कहते हैं नाम न लो, नाम न ले तो बताएं फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, या वो जो आपका वोट चोरी करके उसे इख्तिदार में लाए हैं और साजिश करके हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया? हम इतने बेवकूफ नहीं है भाई कि हम ना जाने, हम ना समझें कि कौन असली जिम्मेदार है। फिर कहते हो नाम न लूं। वाह, मुल्क को बर्बाद कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, 22 करोड़ अवाम को बर्बाद कर दिया, मैशत को बर्बाद कर दिया, और कहते हो नाम न लूं। आइन शिकनी आप करें तो क्या नाम मैं वापडा वालों का लूं? जरा बताओ मुझे, लाहौर के अवाम भाइयों, आप बताओ। प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांग कर वजीर आजम को आप गिरफ्तार करें तो क्या शिकायत में महकमा ज़राअत के खिलाफ दर्ज कराऊं? जवाब दो मुझे, लाहौर वालों, आप ही जवाब दो। जजों को ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले आप लिखवाएं तो क्या शिकायत महकमा औकाफ के खिलाफ लगाऊं? जस्टिस सिद्दीकी से हाई कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाने की फरमाइश आप करें तो क्या शिकायत मैं महकमा जंगलात के खिलाफ लगाऊं? इलेक्शन चोरी आप करें, आरटीएस आप बंद करवाएं तो शिकायत मैं महकमा सेहत के खिलाफ करूं? आप बताएं कि इन संगीन जराइम की शिकायत फिर मैं किससे करूं? लाहौर वालों, मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैं सच बोलता हूं और सच बोल रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा लड़ रहा हूं। चंद आइन शिकन जर्नैल अगर इसे पसंद नहीं करते तो ना करें, लेकिन नवाज शरीफ हक और सच बात कहकर रहेगा और कहता रहेगा, मगर 22 करोड़ अवाम को उनका हक दिलवाए बगैर, हक के हुक्मरानी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे जमीर की आवाज है, ये 22 करोड़ अवाम के जमीर की आवाज है, ये आपकी जमीर की आवाज है ना लाहौर वालों? आपके भी जमीर की आवाज यही है ना? नवाज शरीफ क्या कहता है भाई, क्या कहता है? नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? वही जो पाकिस्तान के आइन का बयानिया है, वही जो फौज के हल्फ का बयानिया है,
وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے، یہی میرا بیانیہ ہے۔ آئین کی تابع داری کرو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، سیاست سے دور رہو، فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو، ایجنسیوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں بند کرو، انتخابات چوری مت کرو، ووٹ کو عزت دو، فوج کو متنازع مت کرو۔ میرے دوستو، یہی ہے میرا بیانیہ۔ اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ، لاہور والے بتاؤ مجھے۔ لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو، جب آپ آئین توڑتے ہیں، جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب آپ 10 سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، جب آپ وار گیمز کی بجائے پولیٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں، جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں، تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی، پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے۔ ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا، اور یہ بات منظر عام پر آتی ہے، تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس کو تو الٹا ترقی دے دی جاتی ہے۔ آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کارروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا؟ کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا۔ واہ! کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے؟ کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا؟ کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا؟ فوج کا مرتبہ بلند ہوا؟ بھائی، میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پر نہ لگے، الزام میری پاک فوج پر نہ لگے، ان پیارے مجاہدوں اور جان بازوں پر نہ لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ ایک جرنیل نے جج کو کیا کہا؟ انہیں کیا خبر کہ وطن کے دفاع پر توانائیاں صرف کرنے کی بجائے وہ ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف سازشیں کرنے پر اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں؟ انہیں کیا خبر؟ وہ تو بے قصور ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔
یہی وہ ڈکٹیٹر میرے بھائیوں لاہور کے باسیوں، یہی ہے وہ ڈکٹیٹر اور سیاسی کھیل کھیلنے والے جو باقی فوج کی وردی کو داغدار کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ چہرے. میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج الحمدللہ ہمارے بیانیوں کو، یعنی ووٹ کو عزت دو کو، پورے پاکستان کی قوت الحمدللہ اور طاقت حاصل ہو گئی ہے. آپ کے کامیاب جلسوں نے اور جذبوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب اس جعلی سیٹ اپ کا جاری رہنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے. ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان خطے میں تمام ممالک سے آج پیچھے رہ گیا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. یہ جعلی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی. یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. لاہور والوں، الحمدللہ آج ہماری جدوجہد ایک نئے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آپ اس نئے مرحلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا. میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے. اب ہم اس جعلی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے. اب یہاں بیٹھنا قوم سے زیادتی اور ناانصافی ہے. اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لاہور والوں اور پاکستان والوں، غور سے میری بات سن لو. اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں. یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لا سکتا. اور جو دخل اندازیاں کرتے ہیں، خاص طور پہ میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ملک جیم ہو چکا ہے، بالکل جیم ہو چکا ہے. اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو ہائی جیک جمہوریت جس کو اغوا کیا ان لوگوں نے، اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں، بالکل نہیں ہے. اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. لہذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو. یاد رکھیں، میری بات غور سے سنیں، کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی. آج جب آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زور بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں، بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
इनसे मत खौफ खाएं, क्योंकि ये खुद आपसे खौफजदा है। इनको बताएं कौम के हकूक सल्ब करने का क्या नतीजा होता है। अपनी खुद मुख्तारी हासिल करें भाइयों, अपने वोट की इज्जत हासिल करें। ये आपको लेनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। क्या हम अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद चंद जर्नैलों के गुलाम बन जाएं? पूछो ये सवाल अपने आप से। क्या इस तरह की गुलामी आपको कबूल है? एक आजादी 1947 में हमने हासिल की थी, एक आजादी आज हासिल करने का दिन आ चुका है। आज इस सिलेक्टेड सेटअप का ये ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी व सूबाई असेंबली ने अज खुद हमें इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। मैं अपने उन साथियों पर फख्र करता हूं जो चट्टान की तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ खड़े हैं और मनफियत कंडों की भरमार के बावजूद कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे। जब भी पीडीएम इन इस्तीफों को पेश करने की हिदायत देगी, जब भी मौलाना फजल रहमान साहब ये हिदायत देंगे, हम इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। मैं अपने भाइयों और बहनों, बिलखसूस नौजवानों से सवाल करता हूं। यहां मिंटो पार्क, ये मिंटो पार्क था, इसका नाम मिंटो पार्क था। 1940 में खड़े होकर पाकिस्तान हासिल करने का आज़म करने वाले अपने बुजुर्गों की रवायत को आप जिंदा करेंगे? क्या अपने वतन को इन जंजीरों से आजाद कराने का अज़म करेंगे? क्या इस नाकाम निजाम से नजात हासिल करने का अज़म करेंगे? क्या वोट को इज्जत दिलवाने का अज़म करेंगे? अगर आपने साथ दिया तो नवाज शरीफ की ये बात नोट कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्हम्दुलिल्लाह।